کہ دلہنیں بھی ناچ رہی ہیں، جس کی شادی وہ بھی ناچ رہی، کیا میں اس کو اس نکاح میں اس فنکشن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کر سکتا ہوں؟ کہ اس سے مسلمان کے دربار میں جا کے کنیڈا ایسے مارا نہیں جگہ میں بات کرنے کے لیے گیا تو وہاں وہ ایک بڑا لائر بیٹھا، اس نے کہا لائر بننے کے لیے ضروری ہے کہ شیکسپیئر کو پڑھا ہو، شیکسپیئر کو پڑھا ہوگا تو آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بخاری ختم کروں، ہمارے گھر پہ نہ کچھ ہوا ہوا ہے جادو یا کوئی ایسا چکر ہوا ہوا ہے، کچھ عالم بلائے ہوئے پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں وہ، جی بالکل پڑھائیں، عالموں پڑھائی کرائیں ان سے، اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، دیں ان کے پیسے۔ وہ کہتے ہیں جناب جان دے دیں گے نبی کے نام پہ، کہاں دے دو گے جان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، دنیا میں زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، یہ جب گزر رہی ہوتی ہے نا اس وقت نہیں لگتا، اس وقت آدمی لگتا ہے کہ اسے ایسے ہی رہنے میں نے، لیکن جب وہ زندگی ہاتھ سے نکل جاتی ہے نا، بڑھاپا آ جاتا ہے، جب 60-70 سال کا ہو جائے آدمی تو پھر دیکھتا کہ یار یہ تو بڑی بے بسی ہے، کچھ بھی نہیں میرے پاس تھا، کچھ نہیں تھا، دھوکہ لگا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو اگر یاد ہو، جب چھوٹا ہوتا ہے نا آدمی، 15 سال 14 سال 12 سال، تو اس وقت لگتا ہے زندگی بہت سلو ہے، گزرتے دن نہیں گزرتے، سارا گھر کدو شام پڑے گی، اتنا لمبا دن لگتا تھا۔ تو 40 سال تک لگتا ہے کہ دن بڑے سلو گزرتے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد ایک دم تیز ہو جاتے ہیں دن گزرنے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ 40 سال تک چڑھائی ہے۔ جب کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوتا ہے نا، کسی پہاڑ پہ چڑھے، کبھی پہاڑ پہ جانے کا اتفاق ہوا تو پہاڑ پہ چڑھتے ہیں نا، تو بڑے آہستہ آہستہ سلو بڑا مشکل پکڑ کے چڑھتا ہے، لیکن جب اتر رہا ہوتا ہے دوسری طرف، جب چڑھ کے اوپر نیچے اترتا ہے تو پھر ایک دم بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ 40 سال تک یہ چڑھائی ہے، پھر آگے اترائی ہے، اترائی تیز ہوتی ہے فٹافٹ۔ دن کب نہیں آ رہے، ہر روز جمعہ آ جاتا ہے، ہر روز مہینہ ختم ہو جاتا ہے، ہر روز سال ختم۔ ابھی 23 ہیپی نیو ایئر آ گیا، 23 آ رہا تھا تو اب ختم ہو گیا 23، اب 24 شروع ہونے لگا۔ بڑی سپیڈ ہے زندگی کی، اور بڑی جلدی واپس چلے جانا، یہاں لمبا رہنا نہیں۔ یہ بات اصل میں بار بار کرنے کی ہے، بار بار یہ بات، کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ یہ جو بات بار بار سنتا ہے، بار بار کرتا ہے، وہ اس کے عمل میں رہتی ہے۔ اگر سننا چھوڑ دے، بار بار کہنا چھوڑ دے تو یاد ہی رہتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، مجھے کیا کرنا ہے، بھول جاتا ہے آدمی۔ اور ایسا بھولتا ہے کہ پھر یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں بھولا ہوا ہوں، اس کو یاد بھی کرا تو یاد نہیں آتا۔ پھر وہ اس طرح جیسے جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے نا، دین کو نہیں سمجھتا، دور ہو جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس سے دین کی کوئی بات کرتے نہیں ہیں تو کہتا ہے یار چھڈو یار، تسی کی گلاں کر رہے ہو، لوگ کتنے پہنچ گئے ہیں، تسی وہی گلاں کری جا رہے ہو، پھر وہی باتیں شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سنی نہیں بات نا، سننی نہیں کی نہیں، تو آہستہ آہستہ دور ہوتے پھر دور ہو جاتے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، لوہے کو زنگ لگتا ہے اور زنگ سے پھر لوہا گل جاتا ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب زنگ لگتا ہے لوہے کو تو اس کو تو ہم ریگ مال وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں،
تو دلوں کی صفائی، اگر دلوں کو زنگ لے پھر کیا کریں؟ دلوں کا ریگ مال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. قرآن پاک کی تلاوت کرنا. آج میں نے کسی بندے سے پوچھا، صبح نماز پڑھ کے نکلے تو ان کی عمر ہوگی کوئی 68 69. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آج کل آپ کے وقت کیسے گزرتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ ریٹائر ہو گئے، کسی کام کرتے تھے، جاب کرتے تھے، کہیں اچھے افسر آدمی تھے. میں کہ جی آپ کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں، ایسے کوئی اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیتا ہوں، کچھ بچوں کے ساتھ آگے بچوں کے بچے ان سے کھیل لیتا ہوں، تو بس اسی طرح وقت نماز ہوتی ہے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں نا، اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو زندگی کا مزہ آنے لگ جائے گا. کہتی کیسے؟ میں کہا اس لیے کہ جو میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ قرآن، میں نے اس کی پڑھی تھی تفسیر، کہ یہ ایک دفعہ پڑھنے کی نہیں ہے بات، یہ تو روز، کیونکہ قرآن جو ہے یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے. قیامت تک کے آنے والے انسان، ان کے لیے قرآن ہے. اب آج سے جو 1000 سال بعد لوگ آئیں گے نا، اس وقت جو ٹیکنالوجی کا معاملہ ہوگا نا، اس ٹیکنالوجی کے لیے بھی قرآن ہے. وہ بھی اس میں ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ابھی. جب آئے گی، جیسے آج کئی چیزیں کہتے ہیں نا جی ہو آیا دیکھو یہ قرآن میں جو لکھی ہوئی تھی بات، اب سائنسدانوں نے پروف کر دی. کہتے ہیں کہ سائنسدانوں نے پروف کر دی. میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یعنی سائنسدانوں نے پروف کی اللہ کی بات. اللہ نے اس میں قیامت تک کیا سارے انسانوں کے لیے ہدایت لکھی ہے اس میں. اس کو جو روز پڑھے گا نا، روز پڑھے گا تو اللہ اس کو اپنے قریب کر لے گا، کیونکہ یہ اللہ کے اندر سے، میں نے کہا اللہ کے اندر سے نکلی کتاب ہے یہ. تو جو اس کو روزانہ پڑھے گا وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. جیسے کیونکہ ہر رائٹر کا اس کی کتاب کے اندر اپنا تھاٹ ہوتا ہے. جو اس رائٹر کے اپنے تھاٹس ہیں نا وہ کتاب میں ہوتے ہیں. جیسے کسی دہریے نے کتاب لکھی ہے نا، اگر دہریے نے کتاب لکھی ہے تو اس کتاب کے اندر اس کے دہریے کے تھاٹس ہوں گے. اس لیے دہریے کی کتابیں نہ پڑھا کرو، جو دہریے ہیں ان کی کتابیں نہ پڑھو، ورنہ ان کے تھاٹس منتقل ہو جائیں گے. قرآن پڑھو گے تو اللہ کا تھاٹ منتقل ہوگا، اور جب جس کا تھاٹ منتقل ہوتا ہے آدمی اس کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ سے اپنے قریب. اور قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی عجیب و غریب اللہ نے ایک چیز ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جو اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا، پھر اس سے دوست بنا لیتی ہے اپنا. قرآن سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے. جیسے کسی جو بہت عزیز دوست ہوتا ہے نا، اگر اسے ایک دن نہ ملیں، روز ملتے ہو، ایک دن نہ ملے تو لگتا ہے کچھ مس ہے، آج مسنگ ہے. باخدا یہ قرآن اگر روزانہ پڑھنا شروع کر دیں نا آپ، تو جس دن نہیں پڑھیں گے لگے گا کوئی چیز گم ہو گئی. یہ ایسی کتاب مکمل ہدایت ہے اس میں. تو میں نے کہا جی یہ حضرت یہ پڑھا کریں. اس نے کہا بڑی اچھی آپ نے بات بتائی، میں انشاءاللہ اس کو پڑھنا شروع کر دوں. پڑھنا کرنے کے لیے کیا ہے دنیا میں، کیا کرنا ہے؟ ایک وقت ابھی جوان آدمی کے سامنے بچپن کے سامنے ہوتا ہے کہ جب جوان ہو جلدی شادیاں ہو جائیں، پھر شادی ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں کچھ بھی نہیں. آگے بچے ہو گئے ہیں، اب بچے ختم، بچوں کا معاملہ، بچوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. جب وہ بھی ہو جاتا ہے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہ کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں. اب موت کا انتظار کر رہے ہیں. دنیا میں کچھ ایڈ کرو میرے دوستوں، موت کا انتظار نہ کرو، کچھ ایڈ کرو. ہم دنیا میں کچھ ایڈ کرنے آئے ہیں. محنت کی جگہ ہے یہ، دنیا کی زندگی محنت کی جگہ ہے. یہاں محنت کر کے اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے اور معاشرے کو بھی سنوارنا ہے، گھر بھی بنانے ہیں، اپنی فیملی کو بھی سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے. یہ کام کرنے کی جگہ ہے. اگر سنواریں گے نہیں تو پھر برباد تو ہو گئی. جہاں صفائی نہیں ہوتی وہاں گندگی خود بخود آ جاتی ہے میرے دوستوں. اور وہ ایسی گندگی آ جائے گی پھر وہ نظر نہیں آئے گی گندگی ہے یہ. کیونکہ جو آدمی بدبو میں رہتا ہو نا، اس سے بدبو آتی نہیں، پھر اس کا عادی ہو جاتا. وہ ایک لڑکی کا واقعہ لکھا ہے نا، کسی
کسی گھر میں گئی جہاں پہ وہ کسائی ہوتے تھے، گھر میں بکرے ذبح ہوتے تھے، تو بڑی اسمیل تھی اس کی، خون کی جیسے. تو جب نئی نئی گئی تو اس نے کہا کتنی اسمیل ہے تم لوگوں کے گھر میں. تو کہ یہاں بکرے ذبح. تھوڑے دنوں بعد وہ کہنے لگی دیکھو جب سے میں آئی ہوں میں تمہارے گھر کی اسمیل ختم کر دی. تو انہوں نے کہا تو اسمیل ختم نہیں کرتی، تم عادی ہو گئی ہیں، اسمیل اٹھی. اگر یہ نہیں نہ کریں گے صفائی تو پھر گندگی بڑھتی بڑھتی بڑھتی. اب جیسے مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، مثال تو بات سمجھ آتی ہے. اب گندگی اتنی بڑھ گئی ہے، صفائی نہ کرنے کی وجہ سے گندگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ گندگی لگتی نہیں. اب جو شادیاں ہو رہی ہیں ہماری، پیچھے 2-4 ہماری شادیاں کسی جاننے والوں کی ہوئی ہیں، اب وہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی لیول وہاں پہنچ گیا ہے کہ اب یہ احساس ختم ہو گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے کچھ. یعنی میں نے پہلی دفعہ میں نے سنا، پتہ نہیں اور بھی ہوتا ہے، میں نے تو لیٹ سنا کہ دلہنیں بھی ناچ رہی ہیں، جس کی شادی وہ بھی ناچ رہی. کمال ہو. دلہن کی ماں بھی ناچ رہی ہے، دلہن کا باپ بھی ناچ رہا ہے، دلہنیں بھی ناچ رہی ہیں، اور لوگ کیمرے والے 10-15 کیمرے والے لڑکیوں کے پوز بنا رہے ہیں کہ اور لڑکیاں آگے فوٹو پوز بنا رہی ہیں. کوئی پتہ نہیں، باپ کو بھی پتہ نہیں یہ کیا ہے. یعنی میری بچی جوان کیمرے والا اس کے پوز بنا رہا ہے. کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ اور پھر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ دعا کرا دیں حضرت، دعا کرا دے اللہ پاک شادی جو ہے یہ خیر والی ہو، یہ میاں بیوی میں ایسی محبت ہو جیسے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ایسی محبت اللہ ان کو نصیب فرمائے. جیسی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے علی رضی اللہ میں محبت تھی، ایسی محبت نصیب فرمائے. یعنی مت ہی ماری گئی، مت ہی ماری گئی. تو میں کسی کو کہہ رہا تھا، میں کہا یہ شادی اس طرح کیا کرو کہ اپنی شادی پہ النکاح من سنتی، سنت ہے نا نکاح، ایک نکاح میں نکاح پڑھا رہا تھا، میں نے کہا یہ نکاح سنت ہے نا، تو سنت پوری کر رہے ہو تو تم یہ سمجھو کہ میں جو نکاح کر رہا ہوں کیا میں اس کو اس نکاح میں اس فنکشن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کر سکتا ہوں؟ میں کہوں جی آپ اللہ کے نبی تشریف لے آئیں، جب شادی پہ آ جائیں، کر سکتا ہوں؟ تو جس میں اللہ کے نبی کو انوائٹ نہیں کر سکتا، مجھے پتہ غلط ہے، یہ نہیں پتہ. جس میں حضور کو انوائٹ نہیں کر سکتا اس میں حضور کی برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ڈائیورس ریشو آپ کے سامنے ہی ہے. ہر تیسری شادی کا انجام طلاق ہے. وہ کہتے ہیں بس حضرت آپ بس دعا کرتے ہیں چھوڑیں. دعائیں کیا کریں گے میرے دوست؟ دعائیں کچھ نہیں کر سکتے. آج دعائیں اثر کر رہی ہیں؟ اپنے مان سے بتاؤ، کرتی ہے دعا اثر؟ لوگ خانہ کعبہ میں جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کر کے، یا اللہ پاکستان کی خیر کر دے، پاکستان کی معیشت یا اللہ ٹھیک کر دے، پاکستان کو ایسے حکمران نصیب فرما یا اللہ جو نیک ہوں. ہوئے ہوئے کہاں سے آئیں گے یہ لوگ؟ نیک لوگ کدھر سے آئیں گے؟ کیسے معیشت ٹھیک ہوگی؟ یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی آم کی گٹھلی زمین میں دبا کے اور وہاں سے امید رکھے کہ یہاں سے کنو اگا کریں گے، بڑے زبردست کنو ہوں گے. کبھی نہیں ہوگا میرے دوست، اس طرح نہیں ہوتا. یہ نہیں ہونا ایسے. اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام ہے. جو کرو گے ویسا نظام بنے گا، جو کرو گے اس کا نتیجہ نکلے گا. نبی کی زندگی سیکھو گے تو نبی کی زندگی میں آئے گی. نبی کی محبت دل میں پیدا ہوگی اگر نبی کی زندگی پہ چلو گے. اگر نبی زندگی پہ نہیں چلیں گے تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کل میں واقعہ پڑھ رہا تھا اس کا، حبیب رضی اللہ تعالی عنہ، حبیب بن زید رضی اللہ، کیا مزے کا چلے. مرنا تھا ہی، انہوں نے مر گئے، لیکن کیا مر گئے، سبحان اللہ کیا مر گئے. ایک صحابی کا نام حبیب بن زید، یہ کون تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اسے ارشاد فرمایا کہ بھئی یار مجھے ایک بندے نے بہت تنگ کیا ہے، کون ہے جو اس میرا خط لے کے جائے گا؟
اب کون سا بندہ وہ؟ مسلمہ کذاب، نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے کہ میں بھی نبی ہوں. تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا. اس نے کہا کہ ہم ایک کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، کانٹریکٹ کریں جب تک آپ دنیا میں رہیں، جب دنیا سے آپ تشریف لے جائیں تو پھر میں آپ کے بعد اگلا نبی میں ہوں گا. یہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا عرب آپ لے لیں، آدھا ادھر میں لیتا ہوں، ہم اس پہ ایک کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. یہ خط لکھا اس نے اللہ کے نبی کو. تو اللہ کے نبی نے جب خط پڑھا تو خط پڑھ کے اس کا جواب دیا. اس میں کہا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو اس کا کیا کانٹریکٹ کروں؟ اب یہ خط لکھ کے حضور نے کہا کون لے کے جائے گا اس تک؟ اب وہ مسلمہ کذاب بڑا خانہ خراب آدمی تھا، اس کے بڑے اس کے یعنی پورے پروٹوکول تھے، اس کے بڑے اس کے گارڈ شارڈ، یہ وہ پورا ایک دربار تھا اس کا. تو یہ فٹافٹ اٹھے، ایک صحابی حبیب جو فٹافٹ اٹھے، یا رسول اللہ کسی اور کا ذمہ نہ لگائیے گا، یہ میں لے کے جاؤں گا. کھجور کھا رہے تھے، کھجور. تو اتنا جلدی میں اٹھے کہ کھجور کھاتے کھاتے بولے تو کچھ لوگوں پہ کھجوریں منہ سے نکل کے پڑی. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے بندے صبر کر، کھجور تو پہلے کھا لے. انہوں نے کہا صبر کیسے کروں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے میں کیا ہو جاتا. تو اللہ کے نبی نے اس کو گھوڑا بھی دیا، اس کو سفر کا دیا، تلوار نیزہ دیا، کہا جاؤ، اور کہا تگڑا ہو کے جائیں. اب یہ غریب آدمی تھے، مدینہ منورہ میں چھاپڑی لگاتے تھے، سر پہ کھجوریں کی چھاپڑی رکھ کے مدینہ میں بیچا کرتے تھے. اور 12-13 بچے تھے ان کے، 11-12 کے قریب بچے تھے. اب یہ فوراً گھوڑا لے کے چلے ہیں. تو جب جن صحابہ نے دیکھ کے نقل کیا نا، انہوں نے کہا یار جب اس نے بس حضور کے دیا ہوا گھوڑے میں بیٹھا تو یہ تو غریب سا آدمی تھا، کمزور تھا آدمی تھا، لیکن ایسے لگا جیسے کوئی جرنیل جا رہا ہے. ویسے اس کی تو ٹوری بدل گئے. اب وہ گئے اس کے دربار میں، کذاب کے اس کے مسلمان کے دربار میں جا کے نیزہ ایسے مارا نہیں. تو مسلمان سمجھا کون ہو تم؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا تمہیں پہچانا نہیں مجھے؟ میں نبی کا غلام ہوں. ہماری تو شناخت میں لوگ دور سے دیکھ کے پہچان لیتے کہ یہ نبی کے غلام ہے. تو یہ نہیں سمجھ آئی میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا تیرے خط کا جواب لایا. انہوں نے کہا لاؤ. اب اس وقت جو بڑے اس طرح کے ہوتے تھے بادشاہ ٹائپ، وہ خط کسی اور کو پڑھاتے تھے کہ پڑھو بھائی. اب انہوں نے جب خط پڑھا دربار میں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تو کذاب ہے. اب یہ جب کہا تو کذاب ہے، وہ جب جملہ پڑھا سب نے سن لیا تو اس کو بہت غصہ آیا کہ تم مجھے کذاب کے لوگوں کے سامنے کہہ دیا، کذاب، جھوٹا. اسے غصہ بہت آیا. اس نے کہا تمہارا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کیا کرنا تم نے؟ انہوں نے کہا تم اس کے بارے میں، خط کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جو میرے نبی نے کہا میں وہی کہتا ہوں. میرے نبی نے تجھے کذاب کہا ہے، تو کذاب ہی ہے. انہوں نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھ میرے کتنے میرے پہرے دار نیزے اور تلواریں پکڑ کے تیرے پیچھے کھڑے ہیں. تو انہوں نے مسکرا کے کہا، انہوں نے کہا میرے 12 بچے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، دودھ پیتے ہیں. مجھے پتا تھا میں تیرے پاس جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن میں جس کام کے لیے آیا ہوں میں نے پیچھے مڑ کے بچوں کو نہیں دیکھا تو تیرے پہرے دار کیا دیکھوں؟ کر تجھے نے کیا کرنا. تو اس کو اتنا غصہ ہے، اس نے آ کے نا ایسے تلوار ماری، بازو کاٹ دیا. اس نے کہا اب بتا کیا کہتا ہوں؟ انہوں نے کہا تو پاگل ہے، میں وہی کہوں گا جو میرے نبی نے کہا. انہوں نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. انہوں نے کہا اب بتا. انہوں نے کہا بے وقوف، ہم تو جو جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پہلی دعا مانگتے ہیں یا اللہ شہادت نصیب فرما. ہم تو شہید ہونے کی دعا مانگتے ہیں، تو کیا بتا رہا ہے؟ تو اس نے گردن پہ تلوار رکھی، اس نے کہا تجھے قتل کر دوں. کہتے ہیں دیر نہ کر یار، جلدی کر. اب اس نے جب گردن اس کی کاٹ دی، جب گردن کاٹ دی تو ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ بھری. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا حبیب شہید ہو گیا. اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے اس کے لیے. دنیا میں کچھ کر کے جاؤ میرے دوستو.
کچھ کر کے جانا ہے، ایسے نہیں، کچھ کر کے جائیں، اللہ کے نام کو کچھ بلند کریں، اللہ کے نبی کے نام کو بلند کریں، کچھ زندگی مقصد والی گزاریں. یہ ہم تو وقت گزار رہے ہیں، ہم وقت گزار رہے ہیں، بس آج کا دن بھی گزر گیا. کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بتاؤ دنیا میں؟ چلے تو جانا ہی ہم نے یہاں سے، رہنا تو ہم نے یہاں نہیں ہے. کنٹریبیوٹ کیا کیا یہ بتاؤ، سوائے خرابیوں کے، سوائے فضول چیزوں کے. ایک بندے کو میں جانتا ہوں، اس کو روز کہتا ہوں کہ یار تم کیا کرتے ہو رات کو یہ رات کو فنکشن تھا، رات کو پارٹی تھی، کیا ہے یہ، کیا کر رہے ہو؟ یہ انسانوں کے کام کیا ہے؟ جو انسان ہے جو آیا یوں چلا جائے، وہ پتہ جب یہاں سے جائے تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. جو مسلمان فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی اس دن میں نے یہاں کہا تو وہ میں نے لیکن کلپ سا بنا تو اس نے کہا کہ جی آپ کا میں نے جب کہا تھا نا کہ فجر کی نماز پہ جو مسجد ہے جو زیرو ہے، کیا یہ؟ اس کا میرا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان نہیں ہے یہ، مگر یہ کیا مسلمان ہے؟ کیا مسلمان؟ اس نے کیا لڑنا ہے، کیا مرنا ہے اللہ کے راستے میں، کیا جان دینی ہے، جو اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا اللہ کے لیے، اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتا اللہ کے لیے. یہ کیا کرے گا؟ یہ کیا کر لے گا؟ وہ کہتے جناب جان دے دیں گے نبی کے نام پہ. کہاں دے دو گے جان؟ جان نہیں چاہیے تمہاری، مسجد آ جاؤ. مسجد نہیں آیا جاتا، اتنے کمزور ہو گئے. کیوں ہوئے؟ کہ میرے دوستوں کمزوری اتنی اس لیے آ گئی کہ سن نہیں رہے بات کو، بات سن نہیں رہے، بات سن جو سن رہے ہیں وہ زندگیوں میں کیسے سمجھائیں، کیا کریں، کیا کریں لوگوں کو؟ کیوں اپنے آپ؟ اچھا آپ خود میری بات کو غور کیا اور خود، میں کوئی قرآن حدیث کی باتیں تو میں کم ہی بیان کرتا ہوں، لیکن میں تو آپ کے ساتھ ایک زندگی شیئر کرتا ہوں. مجھے آپ خود بتاؤ، پورا ویک گزر گیا پچھلے جمعے سے آج تک کے، کتنے کو اللہ کی بات سنی؟ بتاؤ کتنی دفعہ اللہ کی بات سنی، کتنی دفعہ حضور کی بات سنی، کتنی دفعہ قرآن پڑھا تھا، کتنی دفعہ کتنی دفعہ حدیث پڑھی تھی، کیا پڑھا؟ ایک آدمی نے کل مجھے وہاں کہا، کو بڑا لائر تھا، وہ کسی جگہ میں بات کرنے کے لیے گیا تو وہاں وہ ایک بڑا لائر بیٹھا. اس نے کہا کہ جی لائر بننے کے لیے ضروری ہے کہ شیکسپیئر کو پڑھا ہو. شیکسپیئر کو پڑھا ہوگا تو آپ کو سمجھ آئے گی بات. میں کہا جی بڑا اچھا ہے، شیکسپیئر کو پڑھنا بھی بڑا اچھا ہے، مگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے حدیث نہیں پڑھی. جس نے قرآن حدیث پڑھ لی ہے اسے بھی شیکسپیئر کی ضرورت ہے. شیکسپیئر کی ضرورت اس کو ہے جس نے قرآن حدیث نہیں پڑھا. قرآن کے بعد مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بخاری ختم کروں، بخاری ختم کروں. لیکن انہوں نے کہا میں جب بخاری پڑھنے کا سوچتا ہوں تو میرے سامنے قرآن آ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے پہلے مجھے پڑھ لو پھر بخاری پڑھ لینا. زندگی ایک ہے، یہاں تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ فضول کاموں میں لگائیں. اب مجھے کہتے ہیں جی آپ پھر یہ تو ریجیکٹ بات ہے، ان کو نہ پڑھیں. ان کو پڑھ لو، پڑھو ان کو پہلے، ان کو ہی پڑھنا پہلے، یہ تو پڑھو. یہ نہیں پڑھا ان کو پڑھ رہے ہو. اور علم تو اس میں ہے، اولین اور آخرین کا علم تو قرآن میں ہے. تم اور کسی کو پڑھ رہے ہو، اسے کیا پتا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات کا علم عطا فرمایا تھا. جتنا پوری کائنات میں علم اللہ نے اتارا ہے، اس علم کے 100 حصے کر لو، ایک حصہ پوری کائنات کو دیا، باقی 99 اپنے حبیب کو عطا فرمائے. اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ، ان کے پاس کہاں سے علم، کہاں کا علم تھا؟ یہ نبی کے مدرسے سے پڑھے، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے. کیا علم تھا ان کا، سبحان اللہ. ایک ایک بات اگر ان کی پڑھیں، ایک ایک بات سنیں تو لگتا ہے یار حضرت علی کے قول کتنے مشہور ہیں کہ جی حضرت علی نے یہ فرمایا تھا. وہ تو خیر کوئی کچھ قول لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لیے، لیکن اتنا علم اس کو تو پہلے پڑھو. وہ کہہ رہے ہیں، حضرت علی فرماتے تھے نا کہ میں اگر قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ آئے گی، 70 اونٹوں پہ.
میں کروں تفسیر، کیا علم ہوگا ان کا بتاؤ؟ کوئی ہے اس دنیا میں ایسا کوئی عالم ہے جو کہ میں قرآن کی ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتا ہوں 70 اٹھو پہ 70 گاڑیوں میں آئے گی وہ اس کی کتابیں؟ آسک ہے کوئی ایسا علم؟ علم ان کے پاس ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے. حیات الصحابہ پڑھو خدا کے لیے، لکھو حیات الصحابہ، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ کتاب حیات الصحابہ، اس کتاب کو خدا کے لیے پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھ لو، زندگی سمجھ آئے گی گزارنی کیسے زندگی. ہمیں پڑھو بالکل صحیح. اب تو پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. اگلی جو جنریشن آ رہی ہے وہ تو کتاب پڑھتی نہیں، وہ تو نیٹ دیکھ رہے ہوتے بیٹھے، نیٹ پہ آ گیا، نیٹ پہ تو جو ڈالا ہے وہی آنا نا. کیا خیال ہے؟ نیٹ پہ خود آ جاتا ہے نیٹ پہ چیز، کوئی ڈالتا ہی ہے نا. تو کون ڈال رہا ہے، کیا ڈال رہا ہے؟ بھئی یہ ہے کہ خدا کے بندو، خدا کا واسطہ قرآن کی طرف لوٹ آؤ. کدھر جا رہے ہیں؟ ورنہ دنیا میں میرے دوستوں پھر اگر نہیں جائیں گے نا قرآن کی طرف، پھر لوگوں کو دیکھ کے متاثر ہوں گے. یاد رکھنا کہ جی وہ امریکن، کوئی یورپ والے، وہ گورے، وہ ان کی تعریفیں کریں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے ان کی. ابھی کل میں کسی نے مجھے بھیجا کہ امریکہ میں یہ ہوا ہے کہ ایک بندے کو انہوں نے جج نے رہا کیا 48 سال کے بعد. یعنی 22 سال کا نوجوان تھا، کسی قتل میں اندر ہو گیا، اس کو سزائے موت ہو گئی. پھر سزائے موت وہاں پہ منع ہو گئی تو انہوں نے عمر قید دے دی. 48 سال بعد دوبارہ کیس اس کا لگا تو پتہ چلا یہ تو بے گناہ ہے. 70 سال کی عمر میں اسے رہا کر دیا، باعزت بری کر دیا اسے کہ جی آپ پہ الزام لگا تھا غلط. اب بتاؤ پھر یہ ہوگا وہ کیا، اس کی زندگی بیچارے کی پوری زندگی جیل میں کٹ گئی. پھر یہ ہوگا. میرے دوستو ہمارے پاس ایک زندگی ہے، ہمارے پاس ایک زندگی ہے، ہمارے پاس ایک زندگی ہے. خدا کی قسم ایسی زندگی ہے کہ کیسی زندگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے سے شام تک کا ہر معمول بتایا. یہ جو دعائیں ہیں نا حضور کی دعائیں، یہ حضور کی دعائیں ایک ڈھال کی مانند ہیں. ڈھال جیسے آدمی کو پورے چاروں طرف ڈھال کور کر لیتا نا، آدمی کور کر لیتا ڈھال سے، اس پہ وار نہیں کرتا، کسی کا اثر نہیں کرتا وار. یہ دعائیں ایک ڈھال ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد کوئی چیز اثر نہیں کرے گی دنیا کی. پرسوں 3-4 دن پہلے میں کسی گھر میں بیٹھا تھا، تو بڑا گھر تھا، بہت بڑے لوگ تھے، دنیا کے بھی بڑے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے گھر پہ نا کچھ ہوا ہوا ہے، جادو یا کوئی ایسا چکر ہوا ہوا ہے، تو ہم نا بلائے ہوئے ہیں، کچھ عالم بلائے ہوئے، پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں. وہ دیکھیں جی بالکل پڑھائیں، عالموں پڑھائی کرائیں ان سے، اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، دیں ان کے پیسے. زندگی نہیں بدلنی کہ گھر کے اندر نافرمانی ہے بابا، اس کے گھر کے اندر نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں یہاں، اس کی نحوست ہے. ایک بندے نے مجھے مانچسٹر سے بھیجا. مانچسٹر میں اس نے کوئی پرابلم ہوگا، اس کا کوئی پیسے پوسے اس کے کوئی دینے ہیں، تو قرض مقروض ہے، نہیں اترتا، یہ کیا ہوتا ہے، اس کے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں. تو میں اکثر اس کو بتاتا رہتا ہوں اس کو کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. تو وہ کل 4-5 دن پہلے اس نے مجھے بھیجا کہ کوئی 20-25 بچے بٹھائے چھوٹے چھوٹے، تو بچے پڑھ رہے ہیں رب السماوات والارض رب السماوات والارض. تو ایک قاری صاحب ان کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ بچے کہہ رہے ہیں رب السماوات والارض. پھر دوسرے دن وہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر قاری صاحب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے بھائی کی مشکلوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے. وہ بچے آمین کر رہے ہو. پھر اس کے بعد کھانے چلے. انہوں نے کہا جی یہ میں پڑھائی کرا رہا ہوں. میں کہ ایسی پڑھائی ساری زندگی کراتا رہا، اس کا کچھ نہیں ہونا، اس سے کچھ نہیں ہونا. یہ پڑھائیں جتنی مرضی کراؤ، اپنی زندگی بدلو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کی نافرمانی، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو اس پہ عمل کر لے اس کے دنیا اور آخرت کے
مسئلے ختم ہو جائیں گے. ایک آیت. تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ بتا دیں. تو آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بس تم اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو، اللہ تمہیں ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ خود دکھائے گا، اور تمہیں روزی وہاں سے آئے گی جہاں تمہارا گمان نہیں جاتا. اور اس وقت کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک گناہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ وہ بد نظری ہے. بد نظری. بد نظری ایسا خوفناک گناہ ہے جو دل کی دنیا ویران کر دیتا ہے. پتہ نہیں چلتا اس کا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب تو بد نظری کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ گناہ تھوڑی رہ گیا. یعنی آہستہ 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 اتنا بھول گئے کہ اب وہ گناہ ہی لگ رہا. حالانکہ بد نظری اتنا خوفناک گناہ ہے کہ بد نظری کے بارے میں کہا گیا کہ بد نظری کرنے والے کو موت پہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا. لیکن اپنے ایمان سے بتاؤں کہ سمجھ لے کہ گناہ ہے کوئی. بیٹھے ٹی وی پہ لڑکیاں تیار ہو کے جناب آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں نارمل، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ بد نظری کا عذاب انسٹنٹ آتا ہے، یاد رکھنا، انسٹنٹ. جس طرح نظروں کی حفاظت کرنے کا جو جزا ہے، اجر ہے، وہ بھی انسٹنٹ ہے، فوراً ملے گا. جو نظروں کی حفاظت کرے گا اس کو فوراً ریوارڈ ملے گا، اس کو فوراً. جس کے سامنے کوئی غیر محرم آ گئی، اس کی نظر اس نے جھکا لی، اپنی نظر جھکا لی، تو اللہ اسی وقت اس کے دل میں ایمان کی ایک لہر عطا فرمائیں گے اس کو. اسی وقت محسوس ہوگا اس کو، ایمان کی حلاوت اس کو محسوس ہوگی اسی وقت. اور دوسرا اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اب بتاؤ اتنی سی بات پہ جو اللہ گناہ معاف کر رہا ہے، کوئی بڑی بات ہی ہے نا؟ کوئی کیا خیال ہے؟ کوئی بڑی بات ہی ہوگی نا کہ سارے گناہ معاف کر دیے. کیوں؟ کوئی بڑی چیز ہے. لیکن یہ وہ نافرمانی ہے جو اب زندگیوں میں اس طرح داخل ہو گئی ہے کہ جہاں مکس گیدرنگ ہوگی شادیوں میں، جہاں مکس گیدرنگ ہے وہاں کوئی نظر بچا سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو پاسبل ہی نہیں. بہترین تیار ہو کے جتنی مرضی سردی ہو، لیکن وہ مختصر کپڑے پہن کے آئیں گے، چاہے باہر سردی سے مر جائیں مگر کپڑے نہیں پہن گے. کیوں؟ کیونکہ دیکھو مجھے، دیکھو. اب یہ جو مکس گیدرنگوں میں جو بد نظری کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ دل کی دنیا تو ویران ہو گئی ہے. جب دل کی دنیا ویران ہوتی ہے میرے دوستو، اس کی نشانی ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ نماز میں دل لگنا ختم ہو جائے گا. نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں لگے گا. تو کوئی بات نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا کئی لوگوں سے میں سوال پوچھتا ہوں جی نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں پڑھنے نماز بس گھر جا کے 4 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. مگر ان کو کوئی پتہ نہیں اس بات کا کہ غلط ہے. یعنی احساس ختم ہو جاتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا. رات کو ایک میرا جاننے والا صبح نماز کہتا ہم روزانہ فجر کی نماز قضا پڑھ رہا ہوتا ہے، روزانہ وہ قضا ہی پڑھ رہے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں اسے کہ قضا ہے، یہ غلط ہے، قضا نہیں کرنی نماز. وہ کیا ہوا کہ دل ہی سیاہ ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، دھبا لگ گیا. اب اس کو جب تک دھویا نہیں جائے گا اس کے لیے ماحول چاہیے، اس کے لیے بات چاہیے، اس کے لیے قرآن چاہیے. یہ تو میرے دوستوں وہ کرے گا جس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن مجھے یہاں سے جانا ہے. جس کو یہ دل میں بات ہوگی وہ کرے گا. جس کے دل میں بات ہی نہیں اس نے کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ کوئی ایسی گل نہیں یار، مولوی ہم اپنے کو لے بڑھائی ہیں گلیں چھڈو، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ بڑا غفور رحیم میں چھڈ دو. اللہ نے کتے نو پانی پینے لیے فاشا نو معاف کرتا سی. میں کہوں کتا لبدا تو بھی لب کتا کو ایس کتے لب پانی پیا تن. یعنی کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بلا وجہ، کیونکہ صحیح بات نہیں نا سن رہے. تو پھر یہ ہوگا. اس لیے میرے دوستو یہاں میری جو یہاں پہ جو میں بیٹھ کے یہاں بولتا رہتا ہوں، اس کی صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ خدا کے لیے
یہاں جو بات سنیں اس کی نیت کریں کہ جی ہم نے کرنا ہے، اپنی آج کا دن یہ کہ نیت کریں کہ ہم نے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کی کوشش تو کریں، مشق ہے اس کی، مشق کریں، پھر دیکھنا اس کے کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دیکھنا فجر میں مسجد جایا جاتا کہ نہیں جایا، پھر دیکھنا بلا، پھر دیکھنا نماز پہ دل لگتا کہ نہیں لگتا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا